ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یہ عالی مدد، بہت نوازش کہ آپ آج اس علمی محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ ٹائم کے ڈفرینس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ کلاسز مشکل ہوتی ہے اور وقت کا بھی کوئی مقرر تعین نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے علم کی طرف جو عشق ہے اور آپ نے جو محنت لی ہے اور اپنے وقت عزیز کی قربانی دیتے ہیں علم حقیقی کے لیے، وہ واقعاً تعریف کے قابل ہے۔ امام زمان ہماری اس محنت کو اور اس عشق علم کو اور عشق مولا کو اپنے حضور میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم آج دوبارہ سے چاند رات اور ہمارے پیارے امام آقا سلطان محمد شاہ، ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ڈیٹیلز کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سوچیں کہ اس زمانے کے بارے میں کہ جو کولونیل کا زمانہ ہے اور ایسے زمانے کے اندر ہمارے پیارے امام کراچی کے اندر 1877 کے اندر ہنی مون لاج ٹیکری پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریک زمانہ تھا انڈو پاک کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک چراغ روشن ہوتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کے نام سے، اور اس گریٹ امام کا جنم ہوتا ہے۔ اگر ہسٹری کے اندر ہم دیکھیں تو ابھی بھی یہ لائٹن کا زمانہ تھا، بجلی وغیرہ نہیں تھی، فون وغیرہ نہیں تھے، جہاز وغیرہ کا آنا جانا یا ٹرانسپورٹیشن کی سہولت نہیں تھی، یعنی کہ کافی تاریک زمانہ تھا سائنس کے لحاظ سے بھی، اور ہم جس مقام پر رہتے تھے یعنی کہ انڈو پاکستان کے اندر، وہاں پر برٹش کے راج کی وجہ سے وہاں کے لوگ پریشان بھی تھے اور مسلمانوں کو خاص کر کے بہت تکالیف تھی۔ لیکن جب امام سلطان محمد شاہ صرف 7 سال اور کچھ مہینے اوپر یعنی کہ 8 سال سے کم کی عمر میں امامت کا کام سنبھالتے ہیں اور لوگ یعنی کہ اسماعیلی کافی پریشان ہیں کہ ہمارے وہ بزرگ امام، بڑے امام، داڑھی والے امام یعنی کہ امام حسن علی شاہ اور امام علی شاہ، یعنی کہ دونوں نے مل کے جو تقریباً 68 ایئر تک امامت کی، حسن علی شاہ کی شاید 64 سال کے قریب تھی اور علی شاہ کی تقریباً 4 سال کی امامت، چونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، کبھی امام اور پیر کے
طریقے پر، اور حسن علی شاہ کے بعد علی شاہ امام کے طور پر، تو لوگوں نے ایک بہت ہی بزرگانہ امام کو اور زمانے کو دیکھا، لیکن شاید ہم نہیں جانتے تھے کہ اس سلطان کے دنیا میں آنے سے شاید دنیا ایک نئے موڑ پر گھوم رہی ہے، جس کا پتہ ہمیں امام کے پہلے فرمان سے ہی، جو انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے لیے کیا، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دور آخر ہے، یعنی کہ آتے ہی انہوں نے قیامت کے زمانے کا اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کر دیا، برملا اعلان کیا۔ اب اس فرمان پر توجہ دیں۔ 8 سال کی عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں، یعنی کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ایک بچہ ایک کھلونے سے، ایک بال سے کھیل رہا ہے، جماعت رو رہی ہے، امام کے چچا اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جماعتوں، اب شور مت کریں، امام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ڈر جائیں گے۔ لیکن امام جاو جلال میں، امام کے نور کے ساتھ، خداوندی نور کے ساتھ ایک فرمان کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، آپ مجھے چھوٹا نہ سمجھیں، میں آل نبی اولاد علی ہوں، میرے اندر وہی نور ہے جو علی میں تھا، میں ہی زمانے کا علی ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ دور آخر ہے، لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ تقریباً 25 پیج کا فرمان، اتنی چھوٹی عمر میں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دور قیامت میں بچے بہت ہوشیار ہیں، اور بہت ساری چیزیں بچپن میں ایسی ایسی کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 100 سال قبل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، امام آقا سلطان محمد شاہ نے جماعت کو حیران کر دیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا زبردست اور لمبا فرمان کر کے، اور قیامت کی پروڈکشن کر کے، اور اصول الدین بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو مومن ہوں گے، وہ امام کے معجزات کو دیکھیں گے۔ یہی تو سب سے بڑا معجزہ تھا، جو کہ ایک 8 سال سے کم عمر کے بچے نے امامت کو سنبھالا تھا، اور ایسے ایسے فرامین فرما رہے تھے۔ یہی سب سے بڑا معجزہ تھا امام کا، اور جو مومن تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں، اور جو ادھورے دل والے ہوں گے، وہ امام کے معجزات کو دیکھیں گے تو ضرور، مگر اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اور امام کے معجزات اس کی 70 سالہ لمبی امامت کے درمیان جاری اور ساری رہے۔ انہوں نے ہی، یعنی کہ اس امام نے ہی یہ اناؤنس کیا کہ امامت اور پراتن اب ایک ہے۔ قیامت کی پروڈکشن کے اندر، یعنی کہ چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے، یہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پروڈکشن پر امام فرماتے ہیں کہ آج چاند، یعنی کہ پیر، اور امام، یعنی کہ میں خود، ایک ہو گئے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ امام ہمیں چاند رات کی اہمیت کے اوپر توجہ دلواتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ نئے چاند کا دن ہے، یہ آپ کے لیے روحانی خوشی لائے گا، اور آپ سب اس مجلس میں شامل ہو جائیں۔ یہ ایک ہی مجلس جو ہمارے طریقے کے اندر فرض کی گئی ہے۔ دستون اور دعا کے بعد یہی ایک چیز ہے جو ہمارے طریقے پر
ہمارے طریقے میں ہم پر فرض ہوتی ہے۔ ایسی کیا بات تھی اس امام میں، یا ایسی کیا بات تھی اس امامت کے اندر، یا کیا بات تھی اس دور کے اندر کہ جو اس نے چاند کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن گنان امام کے فرامین اشاروں اور کنایوں میں ہوتے ہیں، سمبلز اینڈ ایلیگوریز کے اندر ہوتے ہیں، تاکہ جو حقیقی مومنین ہیں، جو علم میں پختہ ہے، وہ اس پر توجہ کر کے ان رازوں کو پا لے، اور جو علم کو چھوڑے ہوئے ہیں یا علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور ایمان کو مضبوط نہیں رکھے ہوئے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلے، چاہے قیامت ہی کیوں نہ سر سے گزر جائے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوستو، چونکہ یہ زمانہ قیامت کا آغاز ہے، تو امام نے ہمیں وارننگ دیتے ہوئے کہ یہ دور آخر ہے، اور اس میں ضرور ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو ادھورے دل والے ہوں گے، اور وہ امام کے معجزات کو دیکھیں گے تو صحیح مگر یقین نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ ہمیں کیسے پیارے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے، پورے دل سے امام کو اور امام کے فرامین کو اور امام کی ہدایت کو اور امام کے اشاروں کو سمجھ کر امام کو فالو کریں گے، وہی امام کو پیارے ہو گے۔ اور اگر ہم امام کو پیارے ہو گے تو امام ہمیں کیا دیں گا؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ وہ اس دور قیامت میں کامیابی ہوگی۔ اگر ہم امام شناسی پر پورے اترتے ہیں تو امام ہمیں اس سے بھی بلند مرتبے پر، یعنی کہ دور قیامت کی شناخت اور دور قیامت کے امام، یعنی کہ امام قائم کی شناخت تک لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیا چاند، جبکہ پیراتن امام نے اپنے اندر رکھی تھی، تو اب ہم کہاں جائیں؟ ایک بچہ جو اپنی ماں کو چاہتا ہے، اس کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پیر جو آپ کی ماں کی طرح تھے، جو آپ کو علم و گنان کا علم کا دودھ پلاتے تھے، اب میں اس کو اپنے اندر رکھتا ہوں۔ یعنی کہ کیا ہم نے پھر ایسا کچھ دیکھا کہ امام نے گنان لکھ کے ہماری طرف بھیجے، یا امام پیروں کی طرح ہمارے درمیان میں آ کر ہم کو آہستہ آہستہ کو تعلیم دیتے تھے، یا ہمارے درمیان میں بیٹھ کر پیروں کی طرح ہماری روحانی ترقی کے لیے کوئی کام کرتے تھے؟ تو پھر ہم ایز چلڈرن، ہم جو امام کے بچے ہیں، جس کو اپنے ماں کی ضرورت ہے، جس کو اپنے پیر کی ضرورت ہے، وہ کہاں جائے اس دودھ کے لیے؟ یاد رکھیں کہ جب بچہ، اور جب تک بچہ دودھ کے لیے روتا نہیں ہے، ماں اسے دودھ نہیں پلاتی۔ تو جب مومنوں نے علم کی خواہش کی، علم کی چاہت کی، علم کے لیے گڑگڑائے، علم کے لیے امام کو پکارا، امام نے ہمیشہ، ہر ہمیشہ یقیناً اپنی مادرانہ شفقت کے ساتھ ہماری طرف لپکے، اور ہمارے ہی درمیان میں ایک پیر نہیں، بہت سارے عالموں کو، اور اس کے اندر ہی ایک عارف کامل کو چھپا کے رکھ دیا کہ جو علم کے عاشق ہو
وہ اس ماں کو اور اس ماں کے دودھ کو یعنی کہ حقیقی علم کو ڈھونڈ لے، اس تک پہنچ جائے، اور وہ ماں امام کے فرمان سے، امام کے حکم سے، امام کے امر سے اور امام کے نور کی روشنی میں ان کو علم لدنی، حقیقی علم، قیامتی علم، امام کا علم دے دے۔ یہ ہے چاند رات کی اہمیت۔ ایک نئے چاند کی طرح اب حجتان ہمارے درمیان میں ہو گئے، ہم سے قریب ہو گئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ نئے چاند کا دن ہے، اس میں آپ کے لیے روحانی خوشی ہوگی۔ یقیناً بے شک ان حجتان سے جو امام کے حکم سے ہمارے درمیان میں ہے، کیسے ممکن تھا کہ امام ہمارے درمیان میں سے پیر کو تو اٹھا لیں اور ہمارے لیے کوئی علم کا اور روحانی ترقی کا بندوبست نہ کرے؟ نہیں، امام ہمارا شفیق باپ ہے، وہ ہمارا روحانی باپ ہے۔ وہ تکلیف لے کے اس دنیا میں آتا ہے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو۔ وہ ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس نے ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اور اس دنیا میں ایک اسماعیلی کے لیے اس کے ماں باپ، امام اور پیر اور امام کے اپوائنٹڈ وہ لوگ جو عارفین ہیں، اور وہ عارف کامل جو امام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، اس کو امر دیا، اس کو نور دیا اور اس کو حکم فرمایا کہ آپ جماعت کے اندر رہ کر جماعت کو علم دیں۔ ہم کو اس ماں کو پکارنا ہوگا، اس ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کے دودھ کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کے علم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ہمارا عشق ایسا ہونا چاہیے، ہماری گریازاری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم امام کے اس حقیقی علم تک پہنچ جائیں، ہم اس نئے چاند کو پا لیں تاکہ ہم روحانی ترقی اور روحانی سکون حاصل کر سکیں۔ ورنہ اس دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ ایک جنم لیا اور گنوا دیا، بس ایک پانی کے قطرے کی طرح سوکھ گئے تو کیا فائدہ؟ نہیں دوستان، آپ علم کے عاشق ہیں، ہم امام کے اور امام کی شفقت کو پکاریں گے تو امام ہمیں صراط المستقیم پر آگے بڑھائیں گا، ہمیں سچے راستے پر چلائیں گا، ہمیں سچے علم کی طرف لے جائیں گا اور ہمیں بتائیں گا کہ امام کا حقیقی علم، قیامت کا حقیقی علم کہاں پر ہے۔ یقین جانے کہ وہ زیادہ دور نہیں، ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہر ہمیشہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اس کی رحمت سے ذرا بھی نا امیدی نہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند رات کے دن، چاند رات کی مجلس میں جو مومنین خوب یقین سے اور عشق سے صلوات پڑھتے ہیں اور امام کی درونی چاہتے ہیں، امام کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، بے شک امام اپنے وعدے کا پکا ہے، وہ ہمیں اس راستے پر لے جائیں گا اور ہمیں کامیاب کریں گا۔ اور انشاءاللہ اس چاند کے دن، اس نئے چاند کے دن ہمارے لیے روحانی سکون ہوگا۔ علم وہ روشنی ہے، حقیقی علم امام کا وہ نور ہے جو ہمارے لیے حقیقی
روشنی بن کر، حقیقی سکون بن کر ہمارے دل میں اجاگر ہوگا، کیونکہ علم ہی وہ راستہ ہے جو امام تک جاتا ہے، علم سے ہی وہ روشنی پھیلتی ہے جو امام کے گھر تک جانے کے لیے ہمیں راستہ دکھاتی ہے، علم ہی ہمیں امام کی شناخت کراتی ہے، علم ہی ہمیں اس نئے چاند کی شناخت کراتی ہے، علم ہی ہمیں اس نئے چاند کے دن اس عارف کامل تک پہنچنے کی روشنی عنایت کرتا ہے۔ اس مجلس میں اور اس حکم میں کہ آپ تمام اس کے اندر شامل ہو اور اس میں آ کر بہت صلوات پڑھنا، انشاءاللہ تعالی ہم حقیقی مومنین ہیں۔ ہم تمام چاند رات کے دن جب جماعت ہونے جائیں گے تو آج سے ہم اس بات پہ غور کریں گے اور خوب گریازاری کر کے امام سے مانگیں گے کہ یا مولا تو ہمیں اپنی شناخت عنایت فرما، اور جو علم تو نے ہمارے درمیان میں رکھا ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور عارف کامل جو ہمارے درمیان میں ہے اس کی طرف نشاندہی کر، تاکہ ہم اس تک پہنچ کر تیرے حقیقی علم کو حاصل کر کے انشاءاللہ تجھ تک پہنچ جائیں اور تیرے نور تک پہنچ جائیں اور تیری حقیقت کو سمجھ لیں اور قیامت کے زمانے کا سمجھ لیں، قیامت کے زمانے کے امام کو سمجھ لیں، اور انشاءاللہ امام شناسی کے بعد قائم شناسی کے اوپر ہم آگے سے آگے بڑھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت نوازش، شکر اللہ والحمدللہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔